کریم سے نکال کے بچوں کے سامنے بیان کی جائیں کہ ان میں بھی شوق پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اور قرآن کے ترجمے کو سمجھنا اور پڑھنا بڑا ضروری قرار دیا ہے، لیکن صرف ترجمہ پڑھنا اور اصل عربی متن یا عبارت نہ پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جائے، اس سے قرآن کا اعجاز باطل ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنا کافی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ قرآن دنیا میں نہ رہے، بس قرآن کریم کا اعجاز کہ اپنی اصلی حالت میں ہے، یہی اس کا اعجاز ہے، بہت بڑا اعجاز ہے کہ اب تک یہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقین ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقین ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ اعجاز جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصلی عبارت میں، عربی عبارت میں آج تک چلا آ رہا ہے، اور شدید سے شدید معترضین اور مخالفین اسلام جو ہیں وہ بھی اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے کہ قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی حالت میں آج تک محفوظ ہے۔ اگر صرف ترجموں پر انحصار شروع ہو جائے تو ترجمے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، بلکہ جب ہم اپنا ترجمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ غیروں نے صحیح ترجمے نہیں کیے ہوئے۔ ایک بہت بڑے اسلام پر اعتراض کرنے والے پادری نے امریکہ میں قرآن کریم کے کچھ ترجموں پر صرف ترجمے لیے تھے، عربی ٹیکسٹ نہیں لیا تھا، متن نہیں لیا تھا، اعتراض کر دیا کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ، قرآن یہ کہتا ہے۔ اس کو جب ہم نے اپنی تفسیر بھجوائی تو اس کا جواب نہیں اس نے دیا، اور بڑا پیچھا کرنے کے بعد یہی جواب تھا کہ میں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جنہوں نے ہمیں ترجمے میں بھی عربی متن کے قریب تر کر دیا ہے اور اس کے صحیح معنی اور معارف سکھائے ہیں۔ یہاں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ دنوں احمدیت پر کسی اعتراض کرنے والے کا اعتراض نظر میں سے گزرا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر مرزا صاحب نبی تھے تو پھر انہوں نے اپنی جماعت کو یہ کیوں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو؟ تو اس کا جواب تو آپ کی تحریر کی روح سے بہت جگہ آیا ہوا ہے، یہ قطعاً کبھی کہیں نہیں کہا گیا کہ پیروی کرو، لیکن قرآن کریم کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ایک حوالہ ہے، کسی نے آپ کی مجلس میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں ذکر کیا کہ حنفی مذہب میں صرف ترجمہ پڑھنا کافی سمجھا گیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ امام اعظم کا مذہب تھا تو پھر ان کی خطا تھی، صرف وہ غلط بات تھی۔ بے شک وہ امام ہیں، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بہت سارے مسائل اکٹھے کیے ہیں، لیکن اگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنا کافی ہے تو یہ غلط ہے۔ بہرحال اس زمانے میں قرآن کریم کا اصل حفاظت کرنے کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آپ نے اپنی جماعت کو قرآن کریم سمجھنے اور اس سے محبت کرنے کی بے شمار جگہ تلقین فرمائی ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف قانون آسمانی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ گو اس فکرہ کے سیاق و سباق میں ایک بحث کا ذکر چل رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن شریف سے وفات ثابت کرنے کے لیے آپ بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ عمومی اصول بھی ہے۔
کہ قرآن شریف قانون آسمانی ہے اور اس لحاظ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو دنیاوی قانون بھی صرف قانون بن جانے سے فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اسے لاگو نہ کیا جائے، اس پر عمل درآمد نہ کروایا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم کا قانون بھی اس وقت فائدہ مند ہے اور نجات دلانے والا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو یہ نجات دلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ صرف پڑھ لینے اور عمل نہ کرنے سے نجات نہیں ہو سکتی، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کے ہم وارث نہیں بن سکتے۔ بس قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر اسے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شیریں اور خنک، اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے کے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا، مگر وہ باوجود علم کے اس سے ایسا ہی دور ہے جیسا ایک بے خبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو، اس درد سے بھرے الفاظ کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بیعت کا حقیقی حق اسی صورت میں ادا ہوگا جب ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کریں گے۔